یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 75 تا 76 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 75 تا 76 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی مثال عبدا مملوکا، ایک مملوک غلام کی۔ اللہ نے بیان کی مثال اپنے بندے کی جو مملوک ہے، لا يقدر على شيء، نہیں وہ قادر کسی چیز پر، وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور وہ کہ جسے ہم نے اپنے طرف سے رزق دیا، اچھا رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، بس وہ خرچ کرتا ہے اس سے چھپ کر اور ظاہراً کھل کر۔ هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم، بلکہ ان میں سے اکثر، لا یعلمون، جانتے نہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ نے بیان کی
مثال رجلین دو آدمیوں کی، احدہما ان دونوں میں سے ایک ابکم گنگا لا یقدر علی شیء نہیں قادر کسی چیز پر، وَهُوَ كَلٌّ اور وہ بوجھ عَلَى مَوْلَاهُ اپنے آقا پر، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، أَيْنَمَا يُوَجِّهُ جدھر بھی وہ اس کو متوجہ کرتا ہے، لا یأتی بخیر نہیں لاتا کوئی خیر، حل یستوی ہوا کیا یہ برابر ہے، اور وہ ومن یأمر بالعدل جو حکم کرتا ہے انصاف کا، وہو علی صراط مستقیم اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو مثالیں بیان فرمائی۔ ان سے پہلے پچھلی آیات کریمہ میں اللہ نے مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی، ایسے غلام جو تمہارا مملوک، چونکہ پہلے زمانے میں ابتدائی اسلام اور اسلام سے پہلے جیسا کہ کل کے سبق میں بتلایا، غلام اور لوڈیوں کی منڈیاں لگا کرتے تھے، خرید و فروخت ہوا کرتے تھے، یہ اعلیٰ نسل کا، یہ ادنا نسل کا، یہ رشین، یہ رومن، تو یہ حبشی، تو اس طرح کے مختلف علاقوں کے غلاموں کے نام لے لے کر ریٹ لگا کرتے تھے، بولیاں لگا کرتے تھے، خرید و فروخت ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس مثال کو بیان کر کر بتلایا کہ وہ غلام جو ہوتا مالک کی اجازت کے بغیر نہ خرید سکتا، نہ فروخت کر سکتا، نہ شادی کر سکتا، نہ سفر کر سکتا، یعنی مالک کی اجازت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو اس کا مالک، اس کا آقا اسے حکم کرتا وہ اس کو کر سکتا، اس کے بغیر نہ وہ شادی کر سکتا، نہ تجارت کر سکتا، نہ سفر کر سکتا، اور جو کچھ بھی وہ کمائی کرتا وہ سارا اس کے آقا کی ملکیت میں جاتا، وہ ہمیشہ غلام ہی رہتا یہاں تک کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے بتلایا کہ وہ مملوک غلام جس کو تم اپنی جائیدادوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی مارکیٹوں میں، اپنے سونے جواہرات میں برابری کو برداشت نہیں کرتے کہ یہ اس میں حصے دار بن جائے، یہ اس میں شریک ہو جائے، تو اللہ کے ساتھ کیسے تم شریک کر سکتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کیسے تم فرشتوں کی بیٹیوں کی نسبت کر سکتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کیسے تم اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے لیے بیٹیوں کو تم پسند نہیں کرتے، انہیں تم زندہ درمور کر دیا کرتے، اور تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، جو اتنی بلند ذات ہے، اتنی عالی شان ذات ہے، اس کے ساتھ ان چیزوں کی نسبت کرتے ہو کہ جن چیزوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے، جبکہ تمہاری اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، تمہارا اللہ کے مقابلے میں کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے،
اپنے لیے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں دوبارہ غلام کی مثال کے ذریعے سے عبد کا لفظ آیا۔ عبد بندے کو کہا جاتا ہے، بندے کے لیے لفظ عبد بولا جاتا ہے۔ اب وہ بندہ چاہے غلام ہو، وہ بندہ چاہے آزاد ہے یا غلام ہے، دونوں کے لیے لفظ عبد آتا ہے، دونوں کے لیے لفظ عبد آتا ہے، چاہے آزاد ہے چاہے غلام ہے، لیکن ہے اللہ کا بندہ۔ تو عبد کا معنی اللہ کا بندہ، غلام کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے، لیکن عبد کا اصل مفہوم بندہ ہے، اور بندہ وہ انسان چاہے آزاد ہے چاہے غلام ہے، دونوں کے لیے۔ اور عبدیت کا تعلق اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد میرے رب نے استعمال کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے تو اللہ نے عبد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ معراج کو بتلایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، عبدہ کہ اپنے بندے کو جو راتوں رات لے کر گئی پاک ہے۔ یہاں پر لفظ عبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر ساتوں آسمانوں کے اوپر چلے، عرش معلیٰ کے قریب پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، وہاں پر میرے رب نے پھر فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ عبد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تو وہاں بھی لفظ عبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے التحیات کا تحفہ لے کر آئے تو التحیات کے تحفے میں بھی لفظ عبد آیا۔ تو عبدیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ دوسرا لفظ ہے رسول، کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ عبد کو اپنے بندے کو وحی کی اور اپنے رسول کو وحی کی۔ رسول کہا جاتا ہے پیغام پہنچانا، رسالت کہا جاتا ہے پیغام پہنچانا، رسول کہا جاتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے تھے۔ تو رسالت کا تعلق مخلوق کے ساتھ اور عبدیت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ۔ تو عبدیت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اور رسالت کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ تو عبد جو اللہ کے ساتھ جس کی نسبت ہو رہی ہے اس کا مقام بڑھ گیا، اور رسالت کے پیغام جو بندوں کے ساتھ ہو رہی ہے اللہ کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد تمام کائنات میں سب سے زیادہ بلند و شان والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے برابر نہیں۔ اللہ کے بعد تمام کائنات کی میں مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ترین مرتبہ و مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے۔ تو اللہ بندے اللہ رب العزت کے ساتھ تمام بندوں کی نسبت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے، تمام رسول آ رہے، تمام عام انسان آ رہے، اور رسالت کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق استوار کرنے والے، مضبوط کرنے والے۔ تو عبد یہ دیکھیں آزاد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، غلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، حقیقی اس کا معنی یہی ہے کہ بندے
اللہ کے بندے. تو اللہ رب العزت کا جو بندہ ہے وہ اگر غلام ہے تو وہ غلام کے لیے تم کسی بھی چیز میں اپنے جائیدادوں میں، پراپرٹیوں میں، کارخانوں میں، ملزوں میں، بنگلوں میں، گاڑیوں میں، کسی بھی چیز میں اس کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے. اور وہ مملوک غلام کسی بھی چیز پر قادر نہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے. تو تم بتلاؤ کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم کیسے اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد سمجھانا چاہ رہے کہ تم اپنی مرضی سے کیسے کر سکتے ہو. اللہ رب العزت نے اپنے کل اختیارات کائنات میں کسی کو بھی نہیں دی. اتنے کل اختیارات کائنات میں کسی کو بھی نہیں دی، اور کل غیب کا علم بھی کائنات میں کسی کو بھی نہیں دی. غیب کی چیزوں کی خبریں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بتلائی، لیکن غیب کا علم اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں میں کسی کو نہیں دی. غیب کی خبریں اپنے اللہ نے اپنے رسولوں کو دی ہیں، لیکن غیب کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی. وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مخصوص. تو اللہ رب العزت کے بندے جن کو اللہ نے پیدا کر دیا وہ اپنی مرضی سے بالکل اسی طرح نہیں بلکہ غلاموں سے بھی بڑھ کر اپنی مرضی سے کچھ بھی اس دنیا میں نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سب کے سب اللہ کی مملوک ہیں. اللہ ان کا مالک ہے، سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ ہم سب کا خالق ہے. اب اس میں تمام غلام، تمام آزاد، تمام مرد، تمام عورتیں، تمام جوان، تمام بوڑھے، سب کے سب لوگ آ گئے. تو غلام کی حیثیت کہ جو اپنے آقا کے لیے کچھ کر پا ہی نہیں رہا، تم اللہ کی مرضی کے خلاف اس طرح کچھ کر سکتے. اللہ کی مرضی کے خلاف یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، زبان، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو تمہارے اندر تمہارے جسموں میں موجود ہیں. تم ان کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ تم جو چاہو آنکھوں سے دیکھو، جو چاہو کانوں سے سنو، جو چاہو زبان سے بولو، جو چاہو ہاتھوں سے پکڑو، جس طرف چاہو قدموں سے چل کر جاؤ، تم مرضی سے نہیں کر سکتے. یہ اللہ رب العزت کے احکامات کے پابند ہیں. تمہاری زبان بھی، تمہاری آنکھیں بھی، تمہارے کان بھی، تمہارے ہاتھ بھی، تمہارے پاؤں بھی. تو جس طرح کے غلام کسی چیز پر بھی قادر نہیں کہ وہ کچھ کر سکے اپنی مرضی سے، اسی طرح تمام انسانیت اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. وہی کریں گے جو اللہ چاہے. جہاں پر یہ اپنی مرضیاں چلائیں گے وہاں پر بربادی، وہاں پر تباہی، وہاں پر جو ہے ہلاکت. جہاں پر انسان اپنی مرضی کو چلائے، اس نے وہ کرنا جو رب چاہے، یہ وہ نہیں کر سکتا جو اس کا من چاہے. اور جو کر کر چلا گیا جو رب چاہے وہ کامیاب ہو دنیا میں بھی آخرت میں. تو میرا رب فرما رہا ہے ایک طرف وہ غلام ہے جو مملوک ہے، وہ کسی چیز پر قادر نہیں، وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا، اور دوسری طرف وہ کہ جسے ہم نے اپنے پاس سے رزق دیا، رزقاً حسنا، اچھا رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پھر وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے کھلم کھلا اور چھپ کر. هَلْ يَسْتَوُونَ، غلام تو اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتا، آزاد اپنی طرف سے خرچ بھی کر سکتا ہے، کما بھی سکتا ہے، تجارت بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. جبکہ جو غلام ہے اس کی بھی تمہاری جیسی خواہشات، آزادوں کی جتنا خواہشات، وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس گھر ہو، جائیدادیں ہوں، فیکٹریاں ہوں، شان شوکت ہو، اور جو ہے آزادی والی زندگی ہو. آزاد بھی چاہتے ہیں میرے پاس ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہو،
میرے پاس خوشحالی ہو، تنگی نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، غم نہ ہو۔ جو آزاد کی خواہشات وہی غلام کی خواہشات، بس فرق یہ آ گیا ایک طرف وہ غلام بن گیا اور دوسری طرف ایک شخص آزاد ہو گیا، جبکہ دونوں ہی اللہ کے بندے ہیں، دونوں ہی اللہ کے مخلوق ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک جو آزاد ہے وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، چھپ کر بھی کھل کر بھی۔ ہل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ تم ان دونوں کو برابر نہیں کرتے، برابر نہیں سمجھتے ہو۔ غلام غلام ہے، آزاد آزاد ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں۔ اللہ نے یہ نعمت دی آزادی والی، تم غلام بن کر زندگی گزار رہے ہو۔ اللہ نے نعمت دی تمہیں آزادی والی، تم غلام بن کر زندگی گزار رہے ہو، تم انسانوں کے غلام بن رہے ہو۔ تمہیں چاہیے تھا تم رب کے غلام بنتے، رب کے مان کر زندگی گزارتے۔ آج پوری دنیا میں ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈالے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی حکمران ذرا بھر بھی ان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے، ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ غلام ہے، غلام ہے۔ اپنی مرضی سے یہ سفر نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے یہ حکمرانیاں نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے یہ اقتدار کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو غلام جہاں پر غیر کے فیصلے ہوں گے وہ فیصلوں پر عمل کریں گے۔ تو غلامی والی زندگی میں ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی ڈر اور خوف کے مارے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اوپر جو انہوں نے مجازی خدا بنا لیا، مجازی آقا جن کو بنا لیا، کہیں اس کی طرف سے گرفت نہ آ جائے، ان کو اقتدار مل جائے تو مسلمان حکمران جو ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈالے تمہارے بھائی مسلمانوں پر، تمہاری بہنوں پر، ان کو اقتدار مل جائے تو مبارک بادیاں دے رہے ایسے حالات تو مبارک ہو تمہیں الیکشنوں میں جیت گئے۔ تو ہم ایسے غلامی کی زندگی گزار، تو اللہ رب العزت نے تو ہمیں آزاد کیا، ہم غلام کب سے بن گئے؟ غلامی صرف رب کی ہے، انسانوں کی نہیں، غلامی صرف رب کی ہے۔ تو اللہ نے جب تمہیں یہ عظیم نعمت آزادی والی دے دی کہ تم دنیا کے اندر آزاد ہو، تو تمہیں چاہیے رب کی تعریف، الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں کسی کا غلام نہیں بنایا، لیکن ہمارے مقدر بھیڑے ہم غلام بن گئے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں۔ وضرب اللہ، میرے رب نے دوسری مثال بیان کی، رجلین، دو آدمی کی، احدہما، ان میں سے ایک ابکم، ان دو آدمی میں سے ایک بہرا ہے، گنگا ہے، کہ لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قادر ہے، وہو کل علی مولا، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر۔ کل کہتے ہیں بوجھ کو، بوجھ ہے اپنے آقا پر، کہ گنگا ہے، بہرا ہے، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ سن نہیں سکتا، اب آقا نے اس سے کچھ بھی کام لینا ہے اس کے مالک نے، تو اس کو ہر کام کے لیے متوجہ کرنا پڑتا ہے، ہر کام بتلانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ غلام کرتا ہے۔ اگر بتلائے گا، اس کو توجہ نہ دلائے، اس کی رہنمائی نہ کرے، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو اپنے آقا پر بوجھ بن گیا۔ فرمایا اینما یوجہہ، جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ غلام، اس کا آقا اسے متوجہ کرتا ہے، لا یأتی بخیر، وہ خیر نہیں لاتا، حل یستوی ہوا، اور ایک طرف وہ غلام جو بینا ہے، جو کانوں سے سنتا بھی ہے، آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے، زبان سے بولتا بھی ہے، اب یہ اس کے اندر خوبیاں ہیں، اوصاف ہیں، اچھے اوصاف، تو یہ اور بہرا گنگا غلام دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آقا کے لیے یہ بہترین غلام ہے جو دیکھ سکتا ہے، جو بول سکتا ہے، جو سن سکتا ہے، آقا کے لیے یہ اچھے اوصاف والا غلام ہے۔ تو فرمایا میرے رب نے وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور وہ انصاف کا حکم کرتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو دونوں آپس میں یہ دونوں غلام دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار
دیکھنے کے باوجود جو ہے قبول نہیں کرتے، حق کو سننے کے سمجھنے کے باوجود زبان سے حق کو بولنے کے لیے تیار، تو وہ تو ایسے ہی ہوں گے جیسے گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے۔ اس لیے میرے رب نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کافروں کے لیے قرآن کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے پا رہے ہیں، اس کے باوجود قبول نہیں کر رہے دین اسلام کو، تو میرے رب نے ان کے لیے فرمایا گونگے بہرے اندھے ہیں کہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، سنائی دے رہا ہے، لیکن قبول کرنے کے لیے تیار، جو قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ تو غلام جو حقیقت میں دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اس غلام کے مقابلے میں جو سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو انسانوں میں جو لوگ حق کو جب سمجھ لیا، دیکھ لیا، قرآن پاس موجود ہے، نبی کی زندگی پاس موجود ہے، سب کچھ آیا ہے، واضح ہے، پھر اس کے باوجود دین اسلام پر عمل نہیں کرتے، رب کے ذات میں، صفات میں، افعال میں غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ تو بالکل اندھے بہرے گونگوں کی طرح ہو گئے، گونگوں کی طرح ہو گئے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے قبول نہیں کر رہے، بول نہیں رہے۔ تو اللہ رب العزت نے حق پر چلنے والا اور حق پر نہ چلنے والا دونوں کو ایک غلام کے ذریعے، مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک طرف گونگا بہرا اندھا غلام ہے اور ایک طرف بینا جو ہے کانوں سے سننے والا اور آنکھوں سے دیکھنے والا، زبان سے بولنے والا غلام ہے، یہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو حق کو قبول کرنے والا اور حق کو نہ قبول کرنے والا، ان دونوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ حق کو قبول کرنے والے کے لیے میرے رب نے جنت کو رکھا اور حق کو نہ قبول کرنے والوں کے لیے میرے رب نے بربادی کے طور پر جہنم کو رکھا۔ تو لہذا جو حق پر چل رہے ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، اسلام کی دولت سے نواز دیا، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ادا کہ اللہ کی عظیم نعمت، اور اس کے ساتھ ہی اسلام پر عمل جس کو توفیق مل گئی عمل کی، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے کروڑ شکر ادا کرے کہ اللہ نے عظیم نعمت عطا فرما دی۔ تو ہم لوگ دنیا کا اندر آنے کے بعد اب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، ہم سب اس غلام کی طرح رب کے غلام ہیں، اس مجازی غلام کی طرح ہم رب کے غلام ہیں، ہم رب کے بندے ہیں۔ اب اس ابدیت میں تمام رسول آگے، تمام انسان آگے، تمام کی تمام مخلوقات آگے، سب کی سب رب کے احکامات کے پابند ہیں، اپنی مرضی سے دنیا کے اندر کچھ کر نہیں سکتے۔ جو کرے گا وہ تباہی کی طرف جائے گا، بربادی کی طرف جائے گا، جہنم کی طرف جائے گا۔ لہذا اپنی آخرت کو آباد ہے، رب کی معرفت حاصل کریں، نبی کی سیرت اور سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لے کر دین اسلام کو اپنے گھروں میں زندہ کریں، اپنی اولادوں میں زندہ کریں، یہ ہے عظیم دولت۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب